بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو اوقات نماز کے بارے میں تھی۔ نماز کے وقت کے بحث کو اگر دیکھا جائے، ظہر کا وقت ذرا پیچیدہ ہے، باقی جو ٹائم ہیں ان میں کوئی خاص پیچیدگی نہیں ہے۔ عبارت کو ہم غور سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال پہلے عصر کا ٹائم بتائیں گے، کیونکہ ترتیب کے حوالے سے جب ظہر کا بتائے تو اب ان کو عصر کا بتانا چاہیے۔ عصر کے 3 ٹائم ہیں۔ کتنے ٹائم ہیں بیٹا؟ 3۔ ایک مخصوص ٹائم ہے عصر کا، جس میں آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک فضیلت والا ٹائم ہے عصر کا، اور ایک مشترک ٹائم ہے۔ پہلے مشترک ٹائم، بھائی جیسے ہی زوال ہوا تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ٹائم جناب ظہر اور عصر کا مشترک ٹائم ہے، یعنی اس ٹائم پہ آپ ظہر بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، عصر بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے جو ہے کیا پڑھیں، عصر پڑھیں اور پھر ظہر پڑھیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے فضیلت والا ٹائم کون سا ہے؟ آپ نے جو شاخص زمین میں لگایا تھا، گاڑا تھا، ٹھیک ہے، جب سایہ اس کے سائز جتنا ہو جائے، فرض کریں اگر وہ 1 فٹ کا تھا تو سایہ بھی 1 فٹ اس کا ہو جائے، تو اب یہ فضیلت والا ٹائم ہے۔ اور مخصوص ٹائم جو ہے عصر کا کیا ہے؟ غروب سے پہلے اتنی دیر جس میں عصر ادا کی جا سکے۔ اگر آپ کی جو ہے کیا ہے اسپیڈ یہ ہے کہ آپ عصر 4 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، تو اب سورج کے غروب ہونے میں 4 منٹ رہتے ہوں، اب یہ ٹائم مخصوص ہے کس کے لیے؟ عصر کے لیے۔ البتہ جب آپ بالکل عصر کو مخصوص ٹائم پہ پڑھتے تو اس میں جو دوسرے اس کی شرائط ہیں وہ اس مخصوص ٹائم سے پہلے انجام دینے ہیں۔ ایسے نہیں کہ صرف 4 منٹ رہے، اب آپ کہتے ہیں میں کپڑے بھی پاک پہن لوں، وضو بھی کر لوں، نماز بھی پڑھ لوں، پھر تو یہ نماز آپ کی قضا ہو جائے گی۔ ہماری گفتگو شرائط کے اوقات میں نہیں ہے، بلکہ عصر کا مخصوص ٹائم یہی ہے کہ جناب آپ جو ہے کیا ہے 4 منٹ میں اگر پڑھ سکتے ہیں تو شرائط پہلے حاصل ہوں، اس کے بعد آخری 4 منٹ مخصوص ہے عصر کے لیے۔ اگر آپ نے ظہر نہیں پڑھی تو آپ اس ٹائم پہ ظہر نہیں پڑھ سکتے، اس ٹائم پہ ترتیب کو آپ بگاڑ بھی سکتے ہیں، آپ کی ظہر قضا ہو گئی، آپ عصر پڑھیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے جناب فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کون سی پڑھتے ہیں؟ مغرب کی۔ مغرب کی نماز کا ٹائم کیا ہوتا ہے جناب؟ جو ہے کیا ہے مشرق کی سائڈ پر، یعنی جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج غروب کرتا ہے تو ایک سرخی جو ہے کیا ہے وہ نکلتی ہے۔ جب وہ سرخی آپ کے سر سے گزر کر مغرب کی طرف چلی جائے تو یہ جو ہے کیا ہے مغرب کا ٹائم ہے۔ خوب، اس کے بعد عشاء کا ٹائم، جس طریقے سے عصر کا ٹائم ایک فضیلت والا تھا، ایک مشترک تھا، ایک مخصوص تھا، اسی طریقے سے جب وہ یہ سرخی آپ کے سر سے گزر جائے تو یہ ٹائم مخصوص ہے کس کے لیے؟ مغرب کے لیے۔ مغرب کی نماز کے فارغ ہونے میں اگر آپ کو 3 منٹ لگتے ہیں تو 3 منٹ مخصوص ہے مغرب کے لیے۔ 3 منٹ گزرنے کے بعد عشاء پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اگر آپ عشاء کو فضیلت والے ٹائم پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ الگ سے ہے جو عبارت میں پڑھیں گے، اور اگر عشاء کو مخصوص ٹائم پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو مشہور قول یہ ہے کہ نصف شب، آدھی رات سے اتنی دیر پہلے کہ آپ عشاء ادا کر سکے، وہ ٹائم مخصوص ہے کس کے لیے؟ عشاء کے لیے۔ اگر عشاء میں آپ کو 4 منٹ لگتے ہیں تو نصف شب جو ہے کیا ہے میں ابھی 4 منٹ رہتے ہوں تو یہ ٹائم مخصوص ہے کس کے لیے؟ عشاء کے لیے۔ اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے جناب صبح کی نماز کی بات کریں گے تو صبح کی نماز جو ہے کیا ہے رات گزرنے کے بعد جب فجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جناب ایک روشنی سی پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جو پھیلنے کے بعد کچھ دیر چلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے،
اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، وہ ٹائم نماز فجر کا نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر دوسری روشنی پھیلتی ہے جو سورج نکلنے تک روشنی ہوتی ہے، آپ باہر نکلیں گے تو بغیر کسی لائٹ کے آپ کو کچھ روشنی محسوس ہوگی، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اس ٹائم سے لے کے جناب جو ہے کیا ہے طلوع شمس تک آپ کو نماز فجر پڑھنے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلْعَصْرِ، اور عصر کا ٹائم، الفراغ منہا، وہ یہ ہے کہ آپ فارغ ہو جائیں کس سے؟ عصر سے۔ ولو تقدیراً، ولو تقدیراً کا مطلب کیا ہے؟ ولو تقدیراً فرضی، یا یوں کہیں کہ فراغ من ظہر، یعنی جیسے آپ ظہر سے فارغ ہوتے ہیں بیٹا تو عصر کا ٹائم ہے۔ ولو تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ظہر پڑھتے ہوں، فرض کریں گے اگر میں ظہر پڑھتا تو اتنی دیر میں فارغ ہو جاتا، تو اس ٹائم کے بعد عصر کا ٹائم ہے۔ بے تقدیر اللہ یکون قد صلاح، بھائی فرض کرے گا کہ اس شخص نے اس کو جو ہے کیا ہے اللہ یکون قد صلاح، اس نے ظہر نہیں پڑھی لیکن پڑھنے جتنا ٹائم گزر گیا ہو، فإن وقت العصر، بتحقیق عصر کا ٹائم، یدخل و داخل ہو جاتا ہے بمضی مقدار فعل ہی الظہر، جب گزر جائے اتنی مقدار کا ٹائم جس میں یہ شخص ظہر کو انجام دے سکے۔ فعل ہی کی ضمیر جائے گی مصلی کی طرف، بحسب حال ہی، یہ شخص اپنے حالت کے مطابق بھائی ظہر کا ٹائم بھی رکھے گا، اگر کثر ہے تو ظہر کا ٹائم کم ہوگا، اگر فل ہے تو ظہر کا ٹائم زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بندہ ہے جو نماز سلو پڑھتا ہے تو اس کو ٹائم زیادہ لگے گا ظہر میں، ایک بندہ ہے جو 120 کی اسپیڈ پہ پڑھتا ہے تو وہ جلدی پڑھ لے گا۔ من قصر و تمام، بھائی ظہر قصر ہے تو ٹائم کم ہے، ظہر تمام ہے تو اس کا ٹائم زیادہ لگے گا۔ وہ خفت، ہلکی نماز پڑھتا ہے یعنی تیزی سے پڑھتا ہے تو ٹائم کم لگے گا۔ وہ بطئن، اگر آرام سے اور دیر سے پڑھتا ہے تو ٹائم زیادہ لگے گا۔ وہ حصول شرائط، پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی زوال کے وقت شرائط حاصل تھیں تو نماز میں ٹائم کم لگے گا، اگر شرائط حاصل نہیں تھی بلکہ اس وقت جا کے وضو وغیرہ کرے گا تو ٹائم زیادہ لگے گا۔ وہ فقد شرائط، یا شرائط فاقد تھیں، بحث اس طریقے سے لو اشتغل بہا، اگر یہ شخص ان شرائط میں مصروف ہو جائے، لاتمہا، تو ان شرائط کو کمپلیٹ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بھائی اس ٹائم کے گزرنے کے بعد نماز عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ لا بمعنی جواز فعل العصر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز ہے کہ نماز عصر کو انجام دے حین اذن، جب ظہر جتنا ٹائم گزر جائے، مطلقاً عمدن یا نسیاناً، اس نے ظہر پڑھی ہو یا نہ پڑھی، نہیں، بلکہ بھائی میرے اس کا فائدہ وہاں ظاہر ہوگا لو صلاح ناسیاً قبل ظہر، اگر اس شخص نے نماز عصر کو نسیان کے طور پر بھول کر پہلے پڑھ چکا تو مشاہد، اگر مشترک ٹائم میں پہلے پڑھ چکا ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی، اگر مخصوص ٹائم میں پہلے پڑھا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی جیسے ہی زوال ہوا اس نے یکدم نماز عصر سہون پڑھ دی تو بھائی یہ نماز عصر کا ٹائم ہی نہیں تھا، یہ تو ٹائم مخصوص تھا کس کے لیے؟ ظہر کے لیے، لہذا یہ نماز عصر صحیح نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا تَقَعُ صَحِيحَةً، بتحقیق یہ نماز عصر صحیح واقع ہوگی، ان وقت بعد دخول وقتها، ان وقت اگر نماز عصر کو انجام دیا گیا ہے اس کے وقت داخل ہونے کے بعد۔ اگر نسیاناً یہ شخص پہلے پڑھ چکا نماز عصر، اگر اپنے وقت میں پڑھیے تو یہ نماز عصر کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ وَقَذَا لَوْ دَخَلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا، اور اسی طریقے سے اگر داخل ہو جائے وقت مشترک قبل ان یتم العصر، عصر کو ابھی کمپلیٹ نہیں کیا، یعنی کیا، جب عصر کو شروع کیا تھا تو اس وقت ظہر کا ٹائم تھا لیکن ابھی عصر کی ایک رکعت پڑھی، ابھی مشترک ٹائم ہو گیا تو بھی ظہر کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ وَتَأْخِيرُهَا،
اور عصر کی نماز کو مؤخر کرنا الی مسیر ظل، یہاں تک کہ وہ سایہ چلا جائے، الحادث بعد زوال، وہ سایہ جو وجود میں آیا تھا زوال کے بعد، مثلہ اس شخص کی طرح، اے مثل ظل وہ ولمی کا افضل، اتنی دیر لیٹ کر کے نماز پڑھنا یہ جو ہے کیا ہے وہ افضل ہے۔ من تقدیم علی ذالک الوقت، کس سے افضل ہے بھائی؟ جب بھی اس میں تفصیل استعمال ہوگا تو کس کے ساتھ استعمال ہوگا؟ من کے ساتھ۔ فرماتے ہیں عصر کو لیٹ کر کے پڑھنا عصر کو پہلے پڑھنے سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ کما ان فعل ظہر قبل هذا المقدار افضل، جس طریقے سے کہ ظہر کو اس سائے کے برابر ہونے سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ شام کو 5 بجے بھی آپ ظہر پڑھنا چاہیں تو اجازت ہے، فضیلت اس میں نہیں ہے۔ بلکہ لبتعین ہی، بلکہ ایک قول تو یہ کہتا ہے کہ آپ ظہر کو اس سائے تک جو ہے کیا ہے پڑھیں، بخلاف تاخیر العصر، یعنی وہ جو کیل والا قول ہے وہ کہتا ہے اگر سایہ شاخص کے برابر ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی ظہر کا گویا ٹائم ختم ہو گیا، جبکہ آپ کو جو ہے کیا ہے جناب تاخیر عصر میں اس کے برخلاف ہے، تاخیر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھنا چاہیں تو پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ وللمغرب، اور مغرب کا ٹائم کیا ہے؟ ذہاب الحمرۃ المشرقیہ، مشرق والی سرخی چلی جائے، کہاں سے چلی جائے؟ وہی الکائنۃ فی جہت المشرق، یہ وہ سرخی ہے جو پائی جاتی ہے مشرق والی طرف، وحدہ، ٹھیک ہے، قمت راس، حدہ بھائی اس سرخی کے گزرنے کی حد کیا ہے؟ قمت راس، آپ کے سر کے آمنے سامنے، جہاں پر آپ کھڑے ہیں آپ دیکھیں وہ سرخی آپ کے سر سے گزر گئی، اب مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ وللعشاء، اور نماز عشاء کا ٹائم کیا ہے؟ الفراغ من المغرب، آپ مغرب سے جیسے ہی فارغ ہوئے عشاء کا ٹائم ہو جائے گا۔ ولو تقدیرا، فارغ ہونے کی 2 صورتیں، ایک حقیقی فارغ ہونا یعنی آپ نے مغرب پڑھی اب عشاء پڑھے، ایک ہے فرضی، فرضی کا مطلب ہے کہ میں نے مغرب پڑھی نہیں ہے لیکن اگر پڑھتا تو اتنی دیر میں پڑھ لیتا، ٹھیک ہے، النحو ما قرر للظہر، اس میں وہی طریقہ ہے جو ظہر میں ہم نے بیان کیا۔ الا انه هنا لو شرع فی العشاء، ایک یہاں فرق ہے بھائی، ظہر کی بھی 4 رکعتیں ہیں، عشاء کی بھی 4 رکعتیں، اگر عصر کی، اگر عصر کو ظہر کے ٹائم پہ شروع کرے گا تو عصر ظہر کے ٹائم پر ہی ختم ہوگی کیونکہ رکعت برابر ہے، لیکن عشاء کو اگر مغرب کے ٹائم پہ شروع بھی کر دیا تو بھی عشاء کی 3 رکعت مغرب کے ٹائم میں ہوگی، 4تھی رکعت تو عشاء کے اپنے ٹائم میں ہوگی، تو پھر عشاء صحیح ہو سکتی ہے۔ تماماً تامۃ الافعال، اگر آپ عشاء کو کمپلیٹ پڑھتے ہیں، تمام افعال کے ساتھ پڑھتے ہیں، فلا بد من دخول المشترک، پھر تو لازمی طور پر وہ مشترک ٹائم داخل ہو جائے گا، وہ فیہا، در حالی کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے ابھی عشاء میں ہے، وتصح، پس نماز عشاء صحیح ہو جائے گی، مع النسیان، اگر بھول کر مغرب سے پہلے پڑھتا ہے، بخلاف العصر، لیکن عصر صحیح نہیں ہوگی کیونکہ عصر وہی جو ہے کیا ہے ظہر کے ٹائم پہ آ جائے گی۔ وتأخیرها الى ذهاب الحمرۃ المغربیۃ افضل، عشاء کے فضیلت والا ٹائم کون سا ہے؟ ہم تو سستی میں جو ہے بس مغرب ختم کر کے فوراً کیا کرتے ہیں؟ عشاء شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں بہتر اور افضل یہ ہے کہ یہ جو سرخی مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف گئی ہے وہ مغرب والی طرف سے بھی سرخی ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ عشاء پڑھیں۔ عام طور پر یہ جو اہل سنت والے پڑھتے ہیں یہ فضیلت والا ٹائم ہے۔ بلکہ لبتعین ہی، بلکہ معین کیا گیا ہے کہ آپ عشاء کو اس سرخی کے ختم ہونے تک لیٹ کریں، کا تقدیم المغرب علیہ، جیسے کہ یہ کہا گیا ہے کہ مغرب کو پھر آپ اس سرخی ختم ہونے سے پہلے پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھیں۔ اما شفق الاصفر والابیض، بھائی فرماتے ہیں ایک پیلا سا آسمان پہ کلر ظاہر ہوتا ہے یا ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے، فرماتے فلا عبرت بہما عندنا، ہمارے شیعوں کے نزدیک اس پیلے کلر کا ختم ہونا یا اس سفید رنگ کا ختم ہونا معتبر نہیں ہے۔ وللصبح، اور صبح کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟
فرماتے ہیں طلوع الفجر صادق، صادق فجر جیسے طلوع کرے تو نماز فجر کا ٹائم ہو جائے گا. وہ ثانی، یہ جو فجر کا طلوع ہونا یہ دوسرا فجر ہے. ایک فجر کاذب ہے، اس ٹائم پہ ٹائم نہیں ہوتا جب دوسرا فجر طلوع کرے. المعترض فی الافق، المعترض جو پھیل جاتا ہے افق کو، جناب جو کہا ہے افق میں، یعنی یوں سمجھے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں یہ جو روشنی پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت نماز فجر کا ٹائم ہے. اور کب تک نماز فجر کا ٹائم ہے انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے کہ سورج کے طلوع ہونے تک. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. آج آپ نے ٹائم کی ابتدا پڑھی، انتہا نہیں پڑھی، انتہا کل پڑھے.